انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عالمی دہشت گرد امریکہ نے خونخوار بھارت کے کہنے پر اپنی آزادی کی جنگ لڑنے والے سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دیا. یہ ایک حساس مسئلہ ہے، اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں. آج اس پہ ہم بات کریں گے. اور دوسری چیز، جب بھی پاکستانی قوم کسی ایشو پہ متحد ہوتی ہے تو ایک نیا شوشہ اور ایک نئی گیم وہ کھیلی جاتی ہے. جس طرح ان دنوں میں ریمنڈ ڈیوس، جس نے پاکستان میں سرعام قتل کر کے پھر اس کو پاکستان نے رہا کر دیا، اس کی کہانی اس کی زبانی اس کی کتاب میں چھپ گئی، جس میں بڑے تلخ حقائق اس نے بیان کیے ہیں. ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تیسری چیز، پاکستانی قوم پاک آرمی کے شانہ بشانہ ہر وقت اور ہر جگہ پہ ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی پاک آرمی نے آپریشن کیا، قوم نے بھرپور ساتھ دیا. لوگوں نے بذات خود اپنے گھروں کو خالی کیا اور ان کو سپورٹ کیا، آرمی کے ہر اقدام کو سپورٹ کیا. لیکن کچھ دنوں سے پاکستان کے ایک ایسے علاقے میں جب فوج نے ایک آپریشن شروع کیا تو اس میں کچھ لوگوں نے رخنہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ واقعہ پیش آیا پارا چنار میں. کیوں یہاں پہ فوجی آپریشن کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ جو دھرنا دیا گیا ہے، ان کے حقائق کیا ہیں؟ پاکستانی قوم جو روز اول سے پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے، یہاں پہ آ کے قوم منتشر ہے. کوئی پاک آرمی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں تو کوئی آرمی کے حق میں. یہ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہوگا. ان تین امور پہ ہم بات کریں گے، حقائق پر مبنی اور تلخ و شیریں تجزیہ. ان تمام امور پہ کریں گے میرے دوست، میرے بھائی اور میرے ہم سفر ایک ہو مسلم پروگرام کے میزبان جناب جہان زیب منہاس صاحب. بہت شکریہ جہان زیب صاحب، آپ تشریف لائے. جہان زیب صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو امریکہ نے سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے. ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کی 7 سے 8 لاکھ فوج نہتے کشمیریوں کو مار رہی ہے، اور دوسری طرف جو لوگ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کے لڑ رہے ہیں. عالمی میڈیا نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ انڈیا ظلم کر رہا ہے، لیکن اس کے برخلاف امریکہ نے جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اور جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم ناظرین. آپ کا سوال جو ہے جی کہ حزب المجاہدین کے جو سربراہ ہیں سید صلاح الدین، ان کو کیوں دہشت گرد قرار دے دیا گیا؟ اس کی ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے. اور جب انڈیا کے نریندرا مودی وہاں پہ، وہ نریندرا مودی جو امریکہ کی اپنی لسٹ میں کافی عرصے تک سب سے ناپسندیدہ ترین شخصیات کی لسٹ میں کبھی پہلے اور کبھی دوسرے نمبر پر رہے، جن کے لیے امریکہ کا ویزا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا جا چکا تھا، جن کے سر پہ 2 لاکھ جو ہے گجرات کے مسلمانوں کے خون ہے، وہ نریندرا مودی جا کے کہتے ہیں سید صلاح الدین کو آپ دہشت گرد قرار دیں. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عالمی قوانین کے مطابق کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے. ایک ادارہ ہے جو مانیٹر کرتا ہے پوری دنیا کو، اسے ہم یونائٹڈ نیشن یا اقوام متحدہ کہتے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق جو کشمیر پر انڈیا کا غصبانہ قبضہ ہے، وہ مانا جا چکا ہے کہ یہ غصبانہ قبضہ ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سرین خلاف ہے.
اب جب کوئی بھی کام کسی علاقے میں کسی ریاست میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کوئی ریاست خلاف ورزی کرتی ہے تو یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اقوام متحدہ کا قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ وہاں پہ غاصب فوج کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اس حکومت کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کی فوجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے مطابق سید صلاح الدین کا ہتھیار اٹھانا بالکل جائز ہے۔ اب امریکہ کسی عالمی دہشت گرد قرار دیتا ہے وہ شخص جس سے امریکی مفادات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو یا جس نے کبھی کوشش کی ہو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا سید صلاح الدین نے کبھی امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ تو قطعاً نہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کی کشمیر میں امریکہ کے کیا مفادات؟ کشمیر میں امریکہ کے کوئی مفادات نہیں ہیں۔ کشمیر اصل میں اگر آپ دیکھیں تو ایک امریکی مفادات کا ایک حصہ اس طرح کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو ایک خطہ ہے پاکستان اور انڈیا اور پاکستان، ان کے درمیان ایک تنازع کو پیدا کر کے دو ایٹمی طاقتیں بنا کے اب دیکھیں اس نے $3.25 بلین کا قرضہ جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ بیچا ہے انڈیا کو، ایک ایسے وقت میں جب امریکی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے، تباہ ہو چکی ہے، اسے سہارا چاہیے۔ تو اگر وہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو یہ جو اسلحے کی وہ جو پوری دنیا دوڑ ہے، جو پوری دنیا میں وہ جو اسلحے کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، جو امن کا ٹھیکیدار جو اسلحہ بیچ رہا ہے، وہ خریدار اس کے بند ہو جائیں گے، اور اس کے سب سے بڑے خریدار تو ایسے ممالک ہیں جن کی آپس میں دشمنی ہے، جیسے وسط ایشیا میں آپ یہ پاکستان، انڈیا اور چائنا کے یہ معاملات کو دیکھ لیں، پھر ادھر نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے معاملات کو دیکھ کے ان میں ہوا دیکھ کے انہیں اسلحہ بھیجتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایران سعودیہ کا ہوا بنا کے اسرائیل ان کے سر پہ بٹھا کے سارے عرب ممالک کو اسلحہ فروخت کرتا ہے، تیل کی جو پیداوار ہے اس پہ وہ قابض ہے، تو اس طرح وہ اپنی کھیل کھیلتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سید صلاح الدین جو ہے وہ جب ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اب تو پہلی تو بات ہے کہ ان کے منشور میں جو جماعت حزب المجاہدین کا منشور ہے اس کے مطابق ان کا یہ ایک منشور ہے کہ آپ کسی بھی ایسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جو عام پبلک سے ریلیٹڈ ہو۔ جیسے انڈیا میں وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے، شروع میں انہوں نے کارروائیاں کی، لیکن سید صلاح الدین کل ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کہہ رہے تھے کہ ہم نے انڈیا میں سٹارٹنگ میں کارروائیاں کی لیکن اس کے بعد ہم نے اس لیے روک دی کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ عالمی دہشت گرد قرار دلوا سکے۔ اب اگر کشمیر کے ڈائسپورا کو دیکھا جائے، جو لوگ کشمیر سے ہجرت کر کے باہر گئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو 60 لاکھ کشمیری جو ہے وہ پاکستان میں خالی موجود ہے، پھر تقریباً 10 سے 12 لاکھ کشمیری انڈیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فنڈنگ ہے وہ انہیں کون کرتا ہے سید صلاح الدین کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو فنڈنگ ہے وہ انڈیا کے اندر سے ہوتی ہے۔ یہ ان کا اپنا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے ہمیں انڈیا کے اندر سے ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے کشمیری مختلف حصوں میں آباد ہے اور وہاں سے ہمیں پیسہ آتا ہے، پھر برطانیہ میں، امریکہ میں اور یورپی ممالک میں جو کشمیری آباد ہیں وہ ہمیں اپنا حصہ دیتے ہیں اور اس سے ہماری یہ فنڈنگ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ان سے اگلا سوال یہ کیا گیا کہ کیا پاکستان آپ کی مدد کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان ہماری مدد نہیں کرتا۔ یہاں پہ میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے۔ جی، ایک طرف انڈیا ہے، چھوٹے سے ایک مسئلے کو اتنا بڑا بنا کے عالمی عدالت میں جاتا ہے، اقوام متحدہ میں جاتا ہے۔ مثلا کلبھوشن کا آپ دیکھ لیں، حالانکہ وہ جاسوس تھا ان کا، لیکن وہ چلے گئے، بڑی دلیری کے ساتھ چلے گئے عالمی عدالت میں۔ دوسری طرف پاکستان حق پہ ہے، سچ پہ ہے، لیکن اس طرح کی اس کی جو کارروائی ہے یا اس کا کردار نہیں ہے جتنا انڈیا کا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ ریاستی ہماری کمزوری ہے؟ ریاستی کمزوری بھی ہے، ریاستی کمزوری بھی ہے، اور یہ ہماری اپنے کشمیریوں کے اس خون کے ساتھ دغا بازی بھی ہے، ہم ان کے ساتھ غداری بھی کر رہے ہیں۔ جو مرتے وقت تک کہتے ہیں پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان، جو نعرہ لگاتے لگاتے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب زلالی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا جائے، جو جن کی مائیں جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں بیٹا ایسے اس سب زلالی پرچم پہ ایسے 100 بیٹے قربان۔ تو یہ اب ہماری حکمرانوں کا، ہمارے سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی آواز کو اٹھائیں۔ دوسرا یہ جو گزشتہ 5 سال سے ہماری بدترین ناکام ترین خارجہ پالیسی ہے، جس میں ہمارے پاس امور خارجہ کا وزیر ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس حکومت نے اسپیشلی اتنی بری طرح سے اسے ناکام کیا۔ اور پاکستان کے گو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کے جو تقریر کی، جو سپیچ کی، اس میں کشمیر کا نام لیا، اور 14 سال بعد
آفٹر 14 ایئر ایک ایسا پاکستانی لیڈر جس نے جا کے نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں کشمیر کا نام لیا، لیکن دوسرے سارے محاذ پہ کشمیر کو اتنا ٹھنڈا کر دیا. اور پھر جو ہمارے سفیر ہیں مختلف ممالک میں، پاکستانی سفیر ہیں، ان کی ذمہ داری صرف یہ رہ گئی ہے کہ وہاں بسنے والے جتنی بھی مسلم لیگ نون کی کمیونٹی ہے یا جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ جب کوئی فنکشن کریں تو وہاں یہ شیروانی پہن کے چلے جاتے ہیں، سینے پہ پاکستانی جھنڈا لگا کے چلے جاتے ہیں، وہاں کی کمیونٹی کے مسائل یہ حل کرواتے رہتے ہیں. وہاں موجود بزنس کمیونٹی سے ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، پاکستانی کمیونٹی سے ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، وہاں کی حکومتوں سے نہیں. مزدور دیکھیے اب سفیر کا یہ کام نہیں ہے، اس کے لیے ویلفیئر اتاشی ہونی چاہیے. ہمارے سفیر کے کسی بھی آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں جائیں، پاکستانی سفیر کے آفس میں جائیں، آپ دیکھیں گے 10-12 یا 3-4 آپ پاکستانی مسٹنڈے وہاں کے بزنس مین آپ دیکھیں گے وہاں بیٹھے ہوں گے، وہ اپنے ریلیشن بڑھا رہے ہوں گے. وہ 3-4 سال کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے ریلیشن اپنی نسلوں کے، کیونکہ ہمارے حکمران یہی کچھ کر رہے ہیں. یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اپنی نسلوں کی بقا ڈھونڈتے ہیں. جتنے بھی ہمارے افسران ہیں وہ اپنی نسلوں کی بقا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہاں کے بزنس مینوں سے اچھے ریلیشن بنا کے یہ آ جاتے ہیں. اور جو ان کا فرائض میں شامل ہے، جو یہ ملک سے جس کی تنخواہ لیتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے، ہمارے خارجہ امور کی یہ ترجمانی نہیں کر سکتے. اور وہاں یہ اس کے نتیجہ یہ دیکھنے میں آیا کہ مسلسل نالائق ترین لوگ لگانے سے خارجہ امور. اور حسین حقانی کا آپ دیکھ لیں معاملہ، اس کا امریکہ میں ہمارا سفیر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو امریکہ کے مفادات کی تحفظ کی قسم کھائی ہوئی تھی، میں کیسے امریکی مفادات کے خلاف جا سکتا تھا؟ میں امریکہ کا شہری ہوں، میں گو کہ پاکستانی سفیر تھا لیکن میں امریکہ کے حق کے لیے کام کرتا رہا ہوں. تو اب دیکھیں ان کو جب ایسے لوگوں کو ہم سامنے لے کے آئیں گے، پاکستان سے لائق پڑھے لکھے اور ذہین لوگوں کو ہم اگنور کریں گے، تو ایسے نالائق نااہل ترین لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. اچھا ابھی سیناریو کیا ہوگا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دے دیا، یہ اپنی جد و جہد سے باز آئیں گے؟ کشمیری جو لڑ رہے ہیں، جو پتھر مار رہے ہیں، بچے بچیاں، اسکول کے لڑکے لڑکیاں، کیا وہ سب باز آئیں گے یا اپنی اس دیکھیں اب یہ جو کشمیر کا خطہ ہے، یا آپ یہ بڑے جفاکش لوگ ہیں، پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہیں، سخت ترین موسم میں، سخت ترین سردی کے موسم کے رہنے والے لوگ ہیں، گرمی شدید گرمی اور ہر طرح کی یہ سیزن کو فیس کرنے والے بڑے جاں فشاں قسم کے لوگ ہیں. یہ اپنا حق تو لیے بغیر آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. یہ جد و جہد جو ہوتی ہے کسی بھی ایک جذبے کے تحت ہے، یہ جد و جہد یہ وہ دو قومی نظریے کی جد و جہد ہے جس کا مظاہرہ ساری دنیا نے پاکستان کا جو پاکستان نے میچ جیتا ہے انڈیا سے اس پہ دیکھ لیا ہے کہ ایک طرف 10-12 سال کی محنت اور ایک طرف ایک میچ جیتنا. وہ دو قومی نظریے کے خلاف جتنی باتیں کی ہوتی ہیں اس کو غار کر دیتے ہیں. وہ دو قومی نظریہ پھر وہ سامنے آ جاتا ہے. وہ ہندو اور مسلمان کا پاکستان جو ہے نا، وہ زمین کے دو ٹکڑے، ہندو اور مسلمان کے زمین کے دو ٹکڑے ہم نے سامنے آ جاتے ہیں. وہ جو ازلی دشمنی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. یہ جو جدوجہد اگر پاکستان اپنا ہاتھ اٹھا بھی لے تو یہ تو جدوجہد جاری رہے گی. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ جدوجہد رکے گی، کیونکہ 5 لاکھ کشمیری، ہر کوئی ایسا گھر نہیں کشمیر کا جہاں سے لاش نہیں اٹھی، جنازہ نہیں اٹھا. کوئی ایسی بہن نہیں ہے، کوئی ایسی ماں نہیں ہے، کوئی ایسی بیٹی نہیں، کوئی ایسی بیوی نہیں، کوئی ایسا بھائی نہیں جس کا عزیز پیارا دوست بھائی بیٹا خامند شہید نہیں ہوا، اس کاز کے لیے جس نے قربانی نہیں دی. تو وہ اگر ان کے لیڈران ان کے اوپر سے ختم بھی ہو جائے تو برہان وانی وہاں پہ پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا. یہ رکنے والا نہیں ہے، تھمنے والا نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شدت آتی رہے گی اور انشاءاللہ ایک تصویر کی طرف جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہماری حکومت کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ کشمیریوں کا ساتھ دیں اور کشمیر کے لیے ہر ٹاپک ہر فورم پہ بات کی جائے. اب وقت آ گیا کہ عملی جدوجہد پاکستان کرے، کیونکہ وہ پاکستان سے نا امید ہوتے جا رہے ہیں. اب پاکستان کو اگر ہم کشمیر کی جدوجہد کو چھوڑ دیں گے تو یہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے کشمیری پاکستان کے اندر رہتے ہیں. اگر ہم وہی کریں کہ جو ہم نے افغانستان میں غلطی کی تھی، ساری دنیا سے مجاہدین اکٹھے کر کے ہم نے افغانستان میں بھیجے، افغانستان سے ہم نے اپنے علاقوں میں پناہ دی اور پھر ان کے سروں سے دستے شفقت ہم نے اٹھا لیا، تو پھر وہ جب بفرے، وہ جب بھوکے ہوئے تو ہم پہ ہی جبٹ پڑے. تو یہ نہ ہو کہ یہ ایک اور ایسی جنگ ہم پہ اندر سے مسلط ہو جائے. تو یہ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے. چلیں اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں، لیکن آخر میں پروگرام ہے ایک ہو مسلم. کشمیر کے حوالے سے جو ریاستی جو حکومتی پالیسی ہے وہ تو حد تک ناکام ہے. میں تو اسے ناکام سمجھتا ہوں کیونکہ بے حسی کی ایک انتہا ہے. قوم کے نام کوئی میسج قوم کیا کر سکتی ہے، یعنی کشمیریوں کا کیسے ساتھ دے سکتی ہے؟ دیکھیے جی، قوم کیونکہ ہم ایک مسلم کے ٹاپک سے بات کرتے ہیں، ہمارا فوکس جو ہوتا ہے تو تمام عالم اسلام ہے، کیونکہ امت ہے، ایک امت جسد واحد کی مانند ہے. اب یہ تو خالی الفاظ تک رہ گیا ہے.
دیکھیں جب یورپی یونین اکٹھا ہوتا ہے، برٹش اکٹھے ہوتے ہیں، امریکن اکٹھے ہوتے ہیں، جنوبی سوڈان کی بات آتی ہے، عیسائیوں کی بات آتی ہے تو وہ انہیں الگ ملک بنا کے دے دیتے ہیں. وہ اگر ایسٹ تیمور کی بات آتی ہے، مشرقی تیمور کی جیسے ہم بات کریں، وہاں پہ وہ ان کے الگ ملک بنا کے دے دیتے ہیں. تو کیا ہماری جو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں مسلم ممالک کی، OIC ہے اور بہت سارے فورم ہیں، ہم ان پہ کیوں نہیں اس کو آواز کو بلند کرتے اور ان ساروں کو اکٹھا کریں؟ کیونکہ اب پاکستان جو ہے عالم اسلام کا سربراہ بننے کا اس کے پاس بہت پیارا موقع تھا جو اس نے گوا دیا. عالمی اسلامی اتحاد جو دہشت گردی خلاف بنا کر اس کی وہ باعزت طریقے سے رہنمائی کرتے اور اس کو لیڈ کرتے، کیونکہ لیڈنگ ابھی بھی پاکستان کے پاس ہے لیکن وہ حکومتی لیول پہ نہیں ہے، وہ شخصی لحاظ سے آ گئی. جنرل رئیس شریف کا جو بیان ہے یا ان کا جو کہا گیا ہے، جو ہماری حکومت کہتی ہے کہ وہ شخصی طور پہ گئے ہیں، پرسنلی گئے ہیں، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا ہے. اب یہ چاہیے کہ ہمیں ہر فورم پہ اور اسپیشلی اسلامی ممالک کو اکٹھا کریں، کوئی ایسی اس مسئلے پہ اصلاح الدین کے ایشو پہ ایٹ لیسٹ ہم سارے ممالک کو کال کریں. کوئی اگر پاکستان میں نہیں آنا چاہتے تو دبئی میں رکھ لیں، سعودی عربیہ میں رکھ لیں، جدہ میں رکھیں، آپ کسی بھی مسلم کنٹری میں رکھیں اور اس کو ایک آواز اٹھائیں، ان کی آواز بنے، ان کی ریفلیکشن دنیا کو دکھائیں اور ایٹ لیسٹ اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کے اقوام متحدہ میں جائیں اور وہاں پہ پرزور انداز سے اس کو بیان کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات سے نمبرد آزما ہو جلد سے جلد، اور پاکستان وہ جو اندرونی خلفشار کا شکار ہے ان میں سے نکلے اور ایک مضبوط مستحکم معاشی طور پہ مضبوط پاکستان یہ کچھ کر سکتا ہے. چلیں اب چلتے ہیں دوسری جانب. اچھا، پارا چنار کے حوالے سے ہم نے بات چھیڑی تھی. یہاں پہ اس علاقے کے حوالے سے تو شاید ہم بات کریں یا نہ کریں، لیکن سب سے پہلے ہم ایک مجموعی لحاظ سے بات کرتے ہیں جو سوال عام معاشرے کے افراد اور سوشل میڈیا پہ بڑا گردش کر رہا ہے. جہاں کہیں بھی پاک فوج نے آپریشن کیا ہے تو قوم نے بھرپور ساتھ دیا ہے، چاہے وہ ضرب عضب ہو، چاہے وہ رد الفساد ہو، جیسا کیسا بھی ہو، قوم نے یعنی اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کا ساتھ دیا ہے. اس علاقے میں کچھ مشکوک کارروائیاں تھیں، کچھ مشکوک ٹھکانے تھے، مشکوک نہیں تھے بلکہ کھل کے سامنے آ گئے تھے. اتنے ثبوت اور اتنے شواہد کے باوجود جب پاک آرمی نے وہاں پہ آپریشن شروع کیا تو وہاں پہ ایک شور اٹھا، پاک آرمی کے خلاف نعرے لگے، سوشل میڈیا پہ بڑے یعنی غلیظ زبان استعمال کی گئی. کیا سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں نے خود کیا جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں، یا پھر یہ کہیں سے سپورٹ ہو رہے ہیں، یا ان کے پیچھے دباؤ کہیں اور سے ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور اسپیشلی جب ہمارے پروگرام کو لے کے چلے نا ایک مسلم کو، تو اس کے لیے ایک بہت اہم سوال ہے. پاکستان میں جو ہماری آبادی ہے اہل تشیع کی، وہ تقریباً کبھی کوئی زمانہ تھا وہ 5% تھی، پھر انقلاب ایران کے بعد خانہ فرنگ کھلے اور اس میں سے فنڈنگ گئی اور وہ 30% تک اب پہنچ چکی ہے. تو یہ ابھی دیکھیں آپ رحیل شریف کا جو معاملہ تھا متنازع بنا نا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے بنا کہ ہماری شیعہ آبادی نے انہوں نے ایک احتجاج صدائے احتجاج بلند کی کہ اگر آپ رحیل شریف کو بھیجتے ہیں تو ہمارے دوست ملک ایران کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. وہ دوست جس نے ہمیں کلبوشن دیا، جو ہم پہ ڈرون سے جاسوسیاں کرتا ہے، جو عزیر بلوچ ہمیں دیتا ہے، تو اس دوست کے بارے میں یہ لوگ متفکر تھے، سوچ رہے تھے. اب پارا چنار کا معاملہ جو ہے وہ اسے میں مختلف نظر سے دیکھتا ہوں. جتنے بھی ہمارے لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. میں تو اس کو چھوٹی سی ایک تشریح اس کی یہ دیتا ہوں کہ ان کا مولوی مومن اور ہمارا مولوی دہشت گرد ہے. یہ مومن اور کافر کی جو جنگ ہے نا، اس نے پاکستان کے امن کو نہیں خالی پوری دنیا کے امن کو تباہ کر دیا. اہل تشیع جتنے بھی ہمارے دوست بھائی ہیں وہ صرف جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے آپس میں کسی اہل تشیع کی بات کرتے کہتے ہیں مومن کی یہ بات ہے، باقی سارے کافر ہیں. اب جب ان کی نظر میں باقی سارے کافر ہیں تو کافروں کو مارنا جائز ہے. اب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق کام کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ سوچنا ہوگا ان لوگوں کو، ان کی جو ان کے ساتھ جا کے صلح کرتے ہیں، جو ان کے کہنے پہ
عمر ملک کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ، ایک عسکری کا ایسا ادارہ پاکستان کا سب سے، اگر کل پھر کوئی پاکستان میں احتجاج کرنا شروع ہوگا، کل اب پاکستان میں اعلیٰ رینک پہ جو ہے اہل تشیع بھی ہیں، اب کو کل اہل تشیع کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے تو اسلام آباد میں کوئی لشکر جنگوی یا کوئی اور تنظیم دھرنا دے کے بیٹھ جائے جی آرمی چیف کو ہٹاؤ، تو ہم تب اٹھیں گے، تو کیا آرمی چیف کو بھی ہٹا دیں گے؟ یہ ایک بڑی غلط روایت ڈالی ہے میں سمجھتا ہوں قمر جاوید باجوہ صاحب نے، یعنی اداروں کو اپنا تحفظ، اداروں کو اپنا وقار، تحفظ، اپنا وقار، جیسے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ واپس لی، میں تو وہ حق میں تھا کہ ٹویٹ کرنی نہیں چاہیے تھی، اگر کر دی تھی تو واپس نہیں لینی چاہیے تھی۔ اب پاکستان کا جو عسکری ادارہ ہے نا جی، یہ پاکستان میں سب سے اہم معتبر ادارہ ہے جس کی پوری قوم عزت کرتی ہے، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک سلام کرتے ہیں، ملی نغمے گونج رہے ہوں تو مائیں بہنیں بیٹیاں اور جو بھی بیٹھا ہو سب کی آنکھوں میں آنسو چھلک آتے ہیں جب اے رائے حق کے شہیدوں گونجتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا ملی نغمہ جب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر سے کسی نہ کسی نے رائے حق میں شہادت حاصل کی ہوئی ہے۔ تو یہ عالمی ہمارے آرمی کے اداروں کو چاہیے کہ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے کوئی ایسا متنازع ڈیسیجن نہ لیں کہ جس سے آپ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہو، آپ کی کمزوریاں عیاں ہو رہی ہوں۔ اگر آج آپ ایک عمر ملک کو کچھ چند افراد کے ڈرنے کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں تو کل آپ کو بہت بڑے ڈیسیجن کرنے پڑ جائیں گے، تو یہ روایت نہ ڈالیں۔ اگر آپ ایک ٹویٹ واپس لے رہے ہیں، آپ ایک اپنے افسر کو رد و بدل کر رہے ہیں، تو یہ روایت نہ ڈالیں۔ پھر آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ لوگ کیا وہ کسی بیرونی فنڈنگ کا نتیجہ تھا یا خود کر رہے تھے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم اتنے معصوم تو ہیں نہیں کہ وہ بیرونی فنڈنگ کون سی ہے۔ اب تو بات میں اکثر کہتا ہوں کہ کھل کے کرنی چاہیے کہ ایران جو ہے وہ عالم اسلام کے امن کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اس نے جو بات کی ہے کہ پھر اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ بڑا مختلف ہے باقی جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے باقی جو ممالک ہیں یا جو دانشور ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل کے جو مالکان ہیں، کوئی ریڈی لگاتا تھا پہلے، کوئی اخبار فروش تھا، کسی کا کوئی چھوٹا سا کاروبار تھا، سیڑھیاں بیچتا تھا، کوئی سیڑھیاں بیچتا تھا، اور آج بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے مالک وہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے بنے ہیں مالک؟ انہیں کہاں سے فنڈنگ آئی ہے؟ ہمارے پیمرا میں میں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ اپنا کوئی چینل ایک رجسٹریشن کرانے کی، تو اس میں جو سب سے بڑی شک تھی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے یہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ آیا کہ کوئی بیرونی فنڈنگ تو نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اپنا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ دیکھنا ہمارے اداروں کی ذمہ داری تھی۔ پیمرا ان سے نہیں پوچھا، اور یہ فنڈنگ آپ دیکھیں ایسے ممالک ہیں، ایسے ٹی وی چینل ہیں پاکستان میں جو کھل کے سعودی عربیہ کے وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہی ٹی وی چینل بیٹھ کے ایران کی مخالفت کریں تو ہم کہتے ہیں جی برادر اسلامی ملک کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر وہی چینل سعودی عربیہ کی مخالفت کریں تو حرمین شریفین کی وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے، اس پہ ہم کچھ کہنا چاہتے بھی ہیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک ٹی وی چینل کے لیے پاکستان میں آرٹیکل لکھتا تھا، وہ مجھے اچھی اس کی پیسے بھی دیتے تھے، تو انہوں نے ایک دو دفعہ میں نے آرٹیکل میں انہیں لکھ کے میں نے بھیجا، تو اس میں سید عمر فاروق کا میں نے ذکر کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حد تک کہ انہوں نے عمر فاروق کا وہ جو پیراگراف تھا وہ نہیں پبلش نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد دو دفعہ میں نے بھیجا، نہیں کیا، میں نے ان کے ساتھ لکھنا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ مزید میں نہیں چل سکا۔ اب جب ان کے ناموں کو پھر میں نے دیکھا کہ جو ای میلز وہ ریسرچ کرتے تھے، جن کو میں سینڈ کرتا تھا، اس سے پہلے مجھے اتفاق ہی نہیں ہوا کبھی، تو میں نے جو دیکھا تو وہ سارے وہی ٹیم تھی جو سید عمر فاروق سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ لوگ آگے آئے ہیں۔ اب ایک اور ان کے اندر ایک بڑے ہی اچھے دوست نے بتایا کہ وہ ان کے اندر رہتا ہے، ان کے لبادہ، اس نے وہ کہتا ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ جو تھانوں کے ایس ایچ او اور پولیس کے جو ہیڈ ہیں وہ سارے یہی نام آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کارروائیاں جو اب ایک ایس ایچ او کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی پولیس مقابلہ ظاہر کر کے مار دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ اب جو ہے علاقائی سطح پہ جو ہے جتنے بھی لیڈرشپ ہیں، ان کے مخالف جو کام کرنے والے ہیں انہیں یہ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ بدلے اور بغض کی یہ فضا قائم کر رہے ہیں، اور وہاں سے جو کرپشن، رشوت ستانی کے جو بازار گرم ہے اس سے وہ فنڈنگ اندر سے بتایا۔ آپ کو اتنا علم ہے، مجھے بھی آپ نے بتا دیا، ناظرین کو بھی بتا دیا، کیا ہمارے اداروں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لوگ کہاں سے بول رہے ہیں؟
ان کا بٹن کہاں سے آن آف ہوتا ہے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب جتنے بھی دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں جی وہ اپنے مفادات پہ ضرب نہیں آنے دیتے، چاہے ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، آپ عراق اور شام کی بات کر لیں، اپنے مفادات پہ ضرب نہیں آنے دیتے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے حکمران جو ہیں جیسے ہماری حکومتیں ہیں انڈیا کے مفادات کی خاطر یہ خود چپ کیے رہتے ہیں۔ مشرف دور میں آپ کو پتہ ہے پارا وہ جو ہمارا کالا باغ ڈیم تھا اس کے لیے جو ہمارا سیکٹری جو ہمارا کیس لڑ رہا تھا کینیڈا میں، وہ ابھی کینیڈا میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ $60 لاکھ انڈیا سے لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے انٹیلیجنس کو بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ شور کرتے ہیں بھائی یہ جو ہمارا کیس لڑ رہا ہے یہ تو الو کا پٹھا انڈیا سے پیسے لے رہا ہے۔ تو اب ایسے لوگ جب یہ ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہم دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس سروس ہے ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس بہترین ISI ہے۔ مجبوری ہماری کیا ہے، یعنی ریاستی سطح پہ کیا مجبوری ہے کہ ہم ریاستی سطح اتنے دب گئے ہیں؟ ہمارے حکمران ہماری مجبوری ہے جی، ہمارے حکمران ہماری مجبوری ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ اتفاق ہوا ہوگا، کبھی آپ سعودی عربیہ جائیں، وہاں جدہ میں دیکھیں جو میاں صاحب کی اسٹیل مل تھی وہاں پہ انڈین کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں گیا وہاں پہ، کیپٹن صفدر جو وہ وہاں پہ موجود تھے، تو ان سے جب میں نے کہا جی میں اخباری نمائندوں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا یار ہم نے اس لیے یہاں پہ کوئی پاکستانی نہیں رکھا ہوا، جائیں پاکستان میں ہم سیاست کرتے ہیں، یہاں ہم کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ یہ میرے ساتھ انہوں نے کہا ہم یہاں کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں اور پاکستان میں جیسی باتیں کیا کریں، اس لیے ہم پاکستانیوں کو رکھتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ۔ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں پاکستانی مظلوم کو میں جدہ میں پاکستان میں جو ان کے ملز میں جو پاکستان کی ملز میں سے 700 بندے پکڑے گئے۔ آج ان کا وزیر اعظم کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں تو پاکستانی قوانین کے تابع نہیں ہوں، مجھے پاکستانی قوانین کے تابع نہیں تھا، مجھے تو وزیر اعظم پاکستان نے حکم دیا تو میں آ گیا ہوں، یہ احسان سمجھے میرا کہ میں آ گیا ہوں، GIT کے سامنے پیش ہو گیا ہوں۔ چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں، لیکن پارا چنار کے اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں۔ ابھی کیا ہوگا، یعنی یہاں پہ جو دھرنا ہے اس کو تو ختم کر دیا ہے کیونکہ مذاکرات ہو گئے ہیں معاہدین کے ساتھ، لیکن یہ علاقہ بڑا مشکوک تھا، یہاں پہ بہت ساری چیزیں، بلکہ اس دن جب آرمی نے جو چھاپا مارا ہے اس میں جو بھاری اسلحہ برآمد ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ان کو اسی طرح اپنے حال پہ رہنے دیں گے یا تھوڑا سا ہاتھ ڈالے گی فوج؟ نہیں، فوج کے ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مفادات، آگے بھی میں نے بات کی کہ جہاں ملکی مفادات کی بات آ جائے وہ وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اب صلح تو ہو گئی ہے، لیکن صلح کے بعد جن لوگوں نے یہ دھرنا دیا تھا، جن لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں، انشاءاللہ انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آئی ہوپ سو جن لوگوں نے دیا تھا انہیں جن لوگوں نے پڑے گا یا جن کو دھکا مل رہا تھا، جن لوگوں کو دھکا مل رہا تھا، جو لیڈ کر رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے، آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے تھے، انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ انہیں فیس کرنا پڑے گا، ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نیکسٹ جب بھی کوئی دھرنا دیں تو احتیاط سے دیں، آگے اتنے زیادہ بڑھ بڑھ کے آگے نہ آئیں، اس کے لیے ایک مثال سیٹ کی جائے گی انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کرتے ہیں، اچھا اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں جو اس سے پہلے وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کا تو ابھی تک قوم کے سامنے کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ عزیر بلوچ کی صورت میں، کلبھوشن، مہدی موسی، وہ اب حالانکہ ان کا تو سب کیس بالکل کلیئر ہے۔ جو بھی ہمارے سیاستدان کیونکہ غیر ملکی مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو گرفتاریاں اس صورت میں آئی ہیں وہ سیاسی بیس بنا دی گئی ہیں۔ اب جو پولیٹیکل بیس پہ جو گرفتاریاں بنا دی جاتی ہیں انہیں تھوڑا ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اب فوجی عدالتوں میں، عزیر بلوچ کا کیس تو فوجی عدالتوں میں چلا گیا ہے، اور کلبھوشن کا بھی فوجی عدالت میں کیس تھا، لیکن اب عالمی عدالت میں چلا گیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جانا نہیں چاہیے تھا۔ پھر دوسرا، پاکستان کے پاس بہت بہترین موقع تھا کہ دنیا کو بتائے کہ ہم بھی ہمارے اندر بھی اتنا زور ہے، دم ہے کہ ہم بھی عالمی عدالت کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کلبھوشن کو پھانسی دے دیتے، ایک کلبھوشن مر جاتا تو کچھ نہیں فرق پڑنا، انہوں نے جلانا ہی تھا نا۔ اب ایسے وہاں انڈیا چلا گیا تو کیا کرنا، انہوں نے جلانا ہی ہے اس کو، تو کیونکہ چھوڑیں گے تو نہیں اس کو، اس نے زبان کھول دی ہے نا۔ اب یہ ہوتا ہے کوئی بھی جاسوس اگر کوئی خدا نخواستہ، خدا نہ کرے، کوئی پاکستانی جاسوس انڈیا میں پکڑا جاتا ہے یا کسی اور ملک میں پکڑا جاتا ہے، تو وہ جب زبان کھول دیتا ہے نا تو پھر اس پہ فرد جرم جو وہ وہاں سے چھوٹ کے آ جائے گا، پاکستان میں اس کے لتر پڑنے ہوتے ہیں کہ آپ نے زبان کیوں کھولی ہے۔ زبان اس نے کھول دی، پاکستان نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے، خاص کر ایرانی سفارت خانے میں، لیکن اس کے بعد بھی کارروائیاں جاری رہی، مارٹر گولے پھینکے گئے، اس کے بعد جاسوس طیارہ ڈرون جو ہے وہ گرایا گیا، وہ دکھانے کے لیے کہ آپ کے احتجاج کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، یہ برادر اسلامی ملک ہے، اس نے بتایا ہے کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری نظر میں، تو اب آپ کو ہم اس طریقے سے ڈیل کریں گے۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو ملکی مفادات ہیں وہ سب سے پہلے رکھے جائیں۔
میں اکثر کہتا ہوں ہمارے دوست جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستانی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، جو بھی ہوں، کسی مسلک سے ہوں، خدا رہا پہلے پاکستانی بنے. یہ جتنے بھی ملک ہیں کوئی بھی ہو، چاہے اس میں ایران، سعودی عرب، عراق، شام، سیریا، لیبنان، امریکہ، کوئی بھی ہے، وہ سارے اپنے تحفظ ان کو پہلے عزیز ہیں، ان کو اپنا ملک پہلے عزیز ہے، ان کو اپنا جھنڈا پہلے عزیز ہے، اپنی ملک کی عوام پہلے عزیز ہے، اپنے ملک کا آئین انہیں عزیز ہے، پھر وہ بعد میں اپنے دوسروں کے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں. تو خدا را ڈالروں کی خاطر اپنی دھرتی ماں کو نہ بیچے، اس کے ساتھ ظلم نہ کریں. یہی ہمارے پاس آخری ٹھکانہ ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے پاس بھی یہی ٹھکانہ ہے. جو لوگ ایسے کرتے ہیں انہیں ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ ضمیر تو ان کے مر چکے ہوتے ہیں، ان کا ضمیر ہی پیسہ ہوتا ہے. ضمیر سے تو یہ بہت گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے اندر سے بہت گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے کردار، اپنے فعل، اپنے قول سے بڑے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر ان کے تو قول و فعل میں کھلا تضاد ہے کہ ایک طرف یہ ہر جگہ یہ وہ یہی نعرے لگاتے ہیں کہ یہ ہم منافقین محب مکہ، وطن یہ ہیں. منافقین مکہ، منافقین مدینہ ہے. یہ وہی یہودیوں والی پالیسی ہے کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن وقت آنے پہ وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے اور رہتے مسلمانوں کے ساتھ تھے. یہ وہی لوگ ہیں، ان کا طریقہ واردات بھی وہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے ہو. خالی ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، لیکن دیکھیں ہمارے سیاستدانوں میں بھی ایسے بے شمار سیاستدان ہیں جو سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جو بند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، سیاست میں جیت کے آتے ہیں سامنے، لیکن وہ پیسہ لے کے دوسروں کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. چلیں خیر، یہ بات آپ کی واقعی ناظرین بہت اچھی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستانی بننا ہوگا، مسلمان بننا ہوگا. یہی ہماری پہچان ہے اور اسی پہچان سے ہم پہچانے جاتے ہیں. اگر ہم کسی بھی ملک میں جائیں تو ہم سے جب پاسپورٹ مانگا جاتا ہے تو اس میں ہم سے یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ تم پٹھان ہو، سندھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو. اس میں صرف ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ تم پاکستانی ہو یا نہیں، جس ملک سے آئے ہو کیا تم اس ملک کے باشندے ہو یا نہیں. اس کے بعد پھر یہ جو ہماری پہچان ہے یہ ہماری ملک تک محدود ہے. لیکن ایک بات اور ذہن میں یاد رکھیں کہ جب بھی دشمن آئے گا، جب بھی دشمن ہم پہ حملہ کرے گا تو اس نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ اس کی نسل کون سی ہے، قوم کون سی ہے، اس کا مسلک کون سا ہے. اس نے ہم سب کو مارنا ہے اور بلا تفریق مارنا ہے. اس لیے جب غیر ہمارے درمیان تفریق نہیں کرتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دھرتی کی خاطر، دھرتی کہتے ہیں ماں جیسی ہوتی ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ غداری کرنا یہ میرے خیال میں مسلمان کیا بلکہ اگر انسانیت جو ہے نا کسی کی اس کو اجازت نہیں دیتی. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے. فكرا يضيء
وصال اردو. إنما المؤمنون إخوة. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ ناظرین کو خوش آمدید. بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پارا چنار کے حوالے سے، اور پھر ملکی اداروں میں جو سب سے موقر ادارہ ہے جسے پوری قوم احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، میری مراد ہماری پاک فوج ہے، اور اس کے ساتھ ہی ISI جو ہماری ایجنسی ہے، یقیناً ٹاپ پہ ہے، دنیا کی ٹاپ ایجنسیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. جہانزیب صاحب، ابھی اتنی موقر فوج ہے دنیا کی، جو آپ اس کو کیا کہیں، جس میں یعنی ٹیلنٹ ہے، جس میں قابلیت ہے، اس کا شمار ان میں ہوتا ہے. پھر ہماری جو ایجنسی ہے ISI ہے، وہ بھی عالمی سطح پہ اس کا ایک نام ہے بہت بڑا. لیکن حال ہی میں ایک نیا، وہ آپ اس کو کیا کہیں، شوشہ کہیں یا گیم کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس نے کچھ اس طرح کے اس میں بھی چیزیں آ گئی ہیں. چلے سیاستدان تو ہمارے یہاں قومی سطح پہ بھی بدنام ہے، بین الاقوامی سطح پہ، لیکن اس میں تو ہماری فوج اور ISI کو بھی جو ہے نا نہیں بخشا گیا. وہ جو کتاب آئی ہے ریمنڈ ڈیوس کی، اس کی کہانی یہ حقیقت ہے یا کیا ہے، صرف الزام ہے ہم پر یا بدنامی کے لیے کیا گیا ہے؟ عبداللہ، بہت اچھا سوال آپ نے، بڑا ہی زبردست کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے فوج کے بارے میں پوچھتے ہمارے فوجی صاحبان جو ہے ناراض بھی بڑے سخت ہوتے ہیں مزے سے. آپ نے سوال جو کیا ہے بڑا زبردست ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی جو کتاب ہے، ریمنڈ ڈیوس نے جو کچھ لکھا ہے اب اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس نے جو لکھا ہے سچ کے سوا کچھ نہیں لکھا. جو کچھ لکھا ہے نہیں تو آپ جب ایک کتاب لکھتے ہیں تو کتاب موسٹلی جو ہوتی ہے وہ افسانہ طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، افسانے کی طرح، تو اس میں کچھ زیر زبر آگے پیچھے رنگ دیا جاتا ہے، اسے کہانی بنائی جاتی ہے، کڑیاں سے کڑیاں ملائی جاتی ہیں، تو وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. اب جو ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہے، اس نے ایک تو پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. اب اس کے اندر کی جو کہانی ہے، وہ ایک نوجوان صبح اٹھتا ہے جس کی 2 مہینے پہلے شادی ہوئی ہوتی ہے، 4 مہینے پہلے شادی ہوتی ہے، غریب بیگم اس کی آتی ہے ناشتہ لے، وہ ناشتہ لینے جاتا ہے. راستے میں ایک گاڑی، اب ہمارے نوجوان جیسے ہوتے ہیں جذباتی نوجوان، راستے میں ایک گاڑی اس کے ساتھ شرط لگاتی ہے، وہ اس کے ساتھ 1 to 5 اس کے پیچھے بھگاتا ہے، تیزی سے پاس سے گزری نا تو کہ جذباتی قوم ہے، وہ اس نے کہا کہ میرے ساتھ شرط لگا رہا، اس نے پیچھے لگا لیا. اب اس میں بیٹھا ہوا تھا ریمنڈ ڈیوس دا کنٹریکٹر، تو اس نے ایسے پسٹل نکالا اور بندے مار دیے. اس نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کے بندے تھے، ان کا کوئی انٹیلیجنس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. یہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ وہ غریب پاکستانی لوگ تھے جو مارے گئے اس میں. نہیں، یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ تو انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہا تھا نا پاکستان. ان دنوں آپ کو پتہ ہے عروج پہ تھا پاکستان میں یہ دہشت گردی. اب پھر جنرل پاشا کا جو کردار ہے اس پہ سوالیہ نشان اس لیے اٹھتا ہے کہ جنرل پاشا کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہیں ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی. جنرل پاشا کے دور میں جتنا امریکی مفادات کو پاکستانی فوج نے نقصان پہنچایا، اس سے پہلے شاید کسی اور جنرل نے نہیں پہنچایا. اب ایک ایسی کاری ضرب لگانی امریکیوں نے ایک اپنا یہ یاد رکھیں کہ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ جو ان کے مفادات کی خاطر کام نہیں کرتا، وہ زندگی کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے اسے اس طرح گندا کرتے ہیں کہ وہ ان کے جو ایون جس سے وہ کام کرواتے بھی ہیں اس سے بھی اتنا گندا کر دیتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے امریکیوں پہ کبھی احسان کیا تھا. یہ ان کی ایک پالیسی ہے تاکہ وہ فخر سے اپنا سر بلند رکھیں. جنرل پاشا نے شاید ان کے مفادات کے لیے کچھ کام کیے ہوں،
اور اب کسی دور پہ جا کے انہوں نے کوئی ریونج مانگا ہو، بدلہ مانگا ہو، کچھ مانگا ہو، تو انہوں نے کہا یا یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں کیے ہوں تب بھی اس کا یہ تو شور شاٹ ہے کہ انہوں نے نہیں کیے. سب سے زیادہ جو ان کے دور میں نقصان پہنچا ہے امریکی مفادات کو، امریکی جو جاسوس پکڑے گئے ہیں، جو واپس بھیجے گئے ہیں، کارروائی تو ہم نے ان کے خلاف نہیں کی، واپس بھیجے گئے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ ان کے دور میں امریکہ کے لیے کام زیادہ ہوئے ہیں. اسامہ بن لادن کے جو کیمپ پہ اٹیک ہوا ہے وہ بھی جنرل پاشا کے دور میں ہوا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس کے سربراہ کو پتہ نہ چلے اور پاکستان میں 2 ہیلی کاپٹر آ جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ آئیں اور اندرونی آدمی شکیل افریدی کی صورت میں شکیل افریدی نے چلو جو کیا ہے وہ تو کیا ہے نا، لیکن ان ہیلی کاپٹرز کو آنا کس نے دیا پاکستان میں؟ یہ بھی تو سوال ہے. وہ آتے ہیں سرحد سے اندر 300-400 کلومیٹر اندر آتے ہیں، کارروائی کر کے واپس جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کون پوچھے گا؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے. اس کا بھی قوم کے پھر سامنے اب جو ریمنڈ ڈیوس کی کتاب ہے اس نے عسکری قیادت کو اس طرح وہ بدنام کیا ہے. اس میں فوج ایک ادارہ ہے ایسا پاکستان کا جو مختلف محاذوں پہ لڑ رہا ہے. وہ افغانستان کے محاذ پہ لڑ رہے ہیں، وہ شمالی بلوچستان میں، انڈیا میں، چائنا بارڈر، اندرونی جو آپریشنز ہیں اس میں، وہ گلگت بلتستان میں، پارا چنار میں، ضرب عضب، رد الفساد، ساری جگہ پر لڑ رہے ہیں. اور پاکستانی فوج کا ایک امیج بڑا زبردست پلٹ کر گیا ہے. رحیل شریف اللہ انہیں جزائے خیر دے کے بڑا اچھا ایک امیج بنا گئے. اس سے پہلے جنرل کیانی کے دور میں فوجی جنرل جو تھا وہ GHQ میں جا کے وردی پہنتا تھا اور باہر آتے ہوئے پھر ٹروزر پہن کے باہر آتا تھا، وردی میں نہیں آتا تھا. راولپنڈی چوک میں جو ہے وہ فوجی جرنیل قتل کیے جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے. یہ حالت تھی. پھر راحیل شریف کے دور میں ایک اچھا امیج بلڈ ہوا. تو اس سے یہ فرق پڑا ہے کہ جو لوگ چاہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج کو دہشت گردی کے ذریعے کمزور کیا جائے، کبھی وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے چال چل رہی ہے کسی طریقے سے ہم اس ادارے کو کمزور نہیں کر سک رہے، تو اب یہ ایک ایسا غداری کا ایک لیبل ایسا چسپاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ جنرل پاشا خلاف جا رہے ہیں، جنرل پاشا نے ملکی مفادات کے خلاف کام کیا ہے تاکہ ایک فوج کا جو ادارہ ہے وہ بدنام ہو سکے. اس کتاب کو اتنی اہمیت میرے خیال میں نہیں دینی چاہیے کہ وہ ایک جاسوس تھا. اور وہ لکھتا ہے کہ وہ اس کی کول و فعل میں بہت بڑا تضاد ہے، جیسے میاں صاحب کے بیانات میں تضاد ہے. وہ کہتا ہے جی کہ میرے حالات ٹھیک نہیں تھے. میں نے جب پاکستان سے واپس آیا تو میں جہاں پہ سیکورٹی کمپنی میں جاب کرتا تھا، میرے روڈ پہ لڑائی ہوئی، میں نے ایک بندے کو مکہ مارا اور وہ سیکورٹی کمپنی میں کی مجھے 6 مہینے کی جیل ہوئی اور میں جب باہر آیا تو مجھے نوکری نہیں مل رہی. میں نے اپنے حالات سدھارنے کے لیے 150 پیج کی ایک کتاب لکھ لی ہے. اب وہ کتاب آپ دیکھیں نا، جس رات کو پبلش ہوتی ہے اسی رات کو پوری کی پوری کتاب واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوتی ہے پوری دنیا میں. تو آپ دنیا کسی کونے میں، مجھے بھی کوئی 20 لوگوں نے وہ کتاب واٹس ایپ کی ہے. تو اگر وہ کتاب اس نے اپنے حالات سدھارنے کے لیے کی تھی تو امریکہ میں کاپی رائٹ بڑے سخت ہیں، وہاں سے وہ کتاب نکل نہیں سکتی تھی. اس کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ اسے پھیلایا جائے. اس میں مجھے تو وہ کیونکہ بے شک وہ کمپیوٹر ٹائپنگ تھی لیکن مجھے وہ رائٹنگ حسین حقانی کی لگ رہی تھی. آپ نے اندازہ کیسے لگا؟ بس وہ جو اس کی زبان تھی، جو اس کے الفاظ تھے، جو اس کا اظہار تھا، جو اس کا اظہار کا طریقہ تھا نا. دیکھیں ایک آپ رائٹر کو پڑھتے ہیں نا، آپ افسانہ نگار کو پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا افسانہ آپ کی نظر سے گزرتا ہے تو اس کے الفاظ یا کسی کو آرٹیکل آپ پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تصویر اور نام نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ عطا اللہ قاسمی ہے، یہ صالح ظفر ہے، یہ حمد میر ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حسین حقانی کو پہلے سے پڑھا ہے. جی حسین حقانی صاحب تبھی آپ کو پتہ چلا. حسین حقانی صاحب ٹویٹر پہ ہماری بڑی آپس میں جنگ و جدل بھی ہوتی رہی ہے، تو بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، وہ ہم سے رابطہ. تو اب جو قوم کی نظر میں ایک ادارہ ہے، ایک موقر ادارہ ہے، ایک محترم ادارہ ہے، اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے. بڑے سوشل میڈیا پہ سوال گردش کر رہے ہیں کہ یار سوشل میڈیا پہ یہ جو دیکھیں نا، یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے دشمن ہیں، یہ لوگ جو آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں، میں اکثر ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ خالی آرمی کے خلاف بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ عافیہ صدیقی کا کیس کیا ہے. عافیہ صدیقی پہ صرف یہ کیس ہے کہ اس نے فوجی پہ رائفل تانی تھی، 80 سال کے لیے اندر ڈال دی گئی ہے. یار ہمارے کسی ایک ادارے کو تو محترم رہنے دیں.
ہم سیاستدانوں کا احترام ہم نہیں کرتے، وزیر اعظم کا احترام ہم نہیں کرتے، صدر کا احترام ہم نہیں کرتے، عدلیہ کا احترام ہم نہیں کرتے، وہاں جا کے شلواریں لٹکاتے ہیں، تو کم از کم ایک ادارہ ہے اس کو رہنے دیں، اس کو جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن کسی فوجی کی لاش نہیں گرتی۔ اس وطن عزیز کو ہر دن خون کی قطرے چاہیے، اور ہر دن خون کے تازے قطروں سے ہمارے فوجی جوان جو ہیں اس ملک کی بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں، تو کم از کم وہ ادارہ قابل تحسین ہے، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اور اسے قابل احترام ہی رہنا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ ایک سی آئی اے کا ایک ایجنٹ تھا، اس نے کتاب لکھی، تو ظاہر بات ہے اس نے آئی ایس آئی کے خلاف ہی لکھنی سی آئی اے کا ایک ایجنٹ جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا تھا، تو اس نے پھر ہمارے حق میں پاکستان کے حق میں کیسے لکھ دینی ہے کتاب؟ ناٹ پاسبل۔ اگر کوئی اور بندہ لگاتا نا الزام کسی فوجی جنرل پہ تو پھر ہم مان لیتے۔ دیکھیں زرداری صاحب نے جنرل کیانی پہ الزام لگایا نا کہ ان کے بھائی کامران کیانی نے مجھ سے کانٹریکٹ لیے ہیں لاہور میں سڑکوں کے، انہوں نے مان لی ہیں، اس کی تحقیقات بھی سامنے آئی، کیونکہ کیانی بھی پاکستانی ہے، آصف زرداری بھی پاکستانی ہے، کامران کیانی بھی پاکستانی ہے، ماننے پڑے ٹھیک ہے جی کوئی آپس میں ساز باز کی ہوگی۔ اب وہ ایک بندہ جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا تھا، اس کا مشن ہی یہی تھا، تو ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ چلیں یہ بڑا اچھا میسج ہے اور مثبت میسج ہے کہ قوم کو یعنی پہلے ایک جانچ پڑتال ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ جو بھی اپنا تبصرہ کریں، تجزیہ کریں، لیکن ایک ادارہ ہے جس طرح جان زیب صاحب نے فرمایا کہ ایک محترم ادارہ ہے، اس کو محترم رہنے دیں۔ آپ نے اداروں کی بات کرتے کرتے عدالت پہ آ گئے ہیں، تو عدالت میں ہی کافی عرصے سے ہمارا ایک وہ کیس چل رہا ہے جس نے تو بالکل بعض لوگوں کے پاجامے اتار دیے ہیں، اور بعض لوگ اس پہ بڑے پر امید ہیں کہ، اور بعض لوگوں کے دل میں ابھی تک، میرے دل میں بذات خود ابھی یقین نہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ تو دیکھیں یہی تو عدالت کا کام ہوتا ہے کہ آخری وقت تک وہ فیصلہ ایسا کرتے ہیں جس طرح پہلا فیصلہ ہے تو بالکل امید پہلے فیصلے سے تو ابھی تک ہم پہلے فیصلے سے پہلے میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا بڑا ہی محترم اور بڑا ہی مقدم فیصلہ ہوگا، لیکن تحریک انصاف کو بہت وقت لگے گا یہ دیکھنے میں کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی ہے وہ مکس کی شکل ہوگی۔ تو کیونکہ تحریک انصاف والے اکثر کہتے ہیں کہ ہم تیسری قوت ہے، تو وہ تیسری کوئی فیصلہ تیسری نسل سے ریلیٹڈ ہے کوئی۔ اب جو ان کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کا وے آف ٹاکنگ ہے، جو ان کا انداز ہے، پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے، پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے، تو انہوں نے بڑا ہی ہر بندے کو جی بڑا پریشان کر دیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تجزیہ نگار بیٹھتے تھے آپس میں سر جوڑ کے، وہ کسی نہ کسی فیصلے پہ، کسی نہ کسی نقطے پہ پہنچ جاتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا رزلٹ نکلے گا۔ تو اب یہ جو معاملہ ان کا جس طرف جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن کیونکہ ہم بات کرتے ہیں عالم اسلام کی، ایک ہوں مسلم کے بارے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام پہ اور اعلان پاکستان پہ اور پاکستان کی سیاست پہ اس فیصلے کے کافی گہرے نتائج ہوں گے، اور جو بھی فیصلہ آئے پاکستان کے حق میں بہتر ہو، پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے بہتر ہو، اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو، اور کوئی ایسا ابہام والا فیصلہ نہ آئے، کھل کے فیصلہ آئے جس کے خلاف بھی آنا ہے، جس کے حق میں بھی آنا ہے، ایک واضح میسج جائے کہ یا تو کرپشن کو قانونی شکل دے دی جائے، یا کرپشن آرٹیکل کا حصہ بنا یا کرپشن کرنے والوں کے خلاف کھل کے کارروائی کی جائے، تاکہ ہماری نسلوں کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے۔ اب کیونکہ یہ فیصلہ عدالت میں ہے، عدالت کا کام ہے اس فیصلے پہ ڈیسیجن دینا، وہ ڈیسیجن دیں گے، تو اس بارے میں کوئی رائے قبل از وقت دینا۔ بہرحال جو ان کے مسلم لیگ نون کے جو حالات ہیں، جس طرح یہ وار کر رہے ہیں جی آئی ٹی پہ، اٹس مین کہ دیر از سم تھنگ کوکنگ۔ امریکن کہتے ہیں نا کہ کیا آپس میں وہ جب کسی کو کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ واٹ آر یو کوکنگ، تو وہ کوکنگ کچھ پریشر کوکر میں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اعتراض ان پہ بھی نہیں اٹھا رہے، اور یہ ان پہ بڑی تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ان کے حق میں جاتا ہے۔ مجھے جو نظر آتا ہے کہ یہ کچھ ان کے حق میں، یا انہوں نے کچھ ساز باز کسی طرح سے کچھ کر لی ہے، یا تو ان کے شدید مخالف آئے گا، یا ان کے شدید حق میں آئے گا۔ چلیں آخر میں پورے جو ابھی ریسنٹلی جو تازہ ترین صورتحال تھی پاکستان کی اندرونی
اور پھر بیرونی جو ہمارے اوپر دباؤ ہیں یا عالمی سطح کے اوپر جس طرح یہ ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کے الزامات ہیں، ان سب کا تو آپ نے بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا، لیکن ابھی قوم کے نام کوئی میسج، کیونکہ حالات ہمارے عالمی سطح پہ بھی بڑے گمبھیر ہیں، اندرونی سطح پہ بھی بڑے گمبھیر ہیں، قوم بالکل جو ہے نا کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، پاناما کے بعد ابھی یہ ریمنڈ ڈیوس کی کہانی آ گئی، پھر یہ پارا چنار کی آ گئی، یعنی ایک جگہ پہ اس کو جو ہے نا وہ فکر ٹکنے نہیں دی جا رہی ہے، منتشر کی جا رہی ہے۔ اصل میں آج کے دور میں میڈیا ایک بہت بڑا ستون ہے کسی بھی ریاست کا، اور چوتھا بڑا ستون، بہت بڑا کردار ہوتا ہے قوموں کی نشو و نما میں میڈیا کا، تفریق اور جمع میں۔ تفریق اور جمع میں میڈیا۔ دیکھیں، میں اگر مختارہ مائی کو میڈیا ہیرو بنا دیتے ہیں، کال کوئی نہیں، کال آ تو رہی ہے لیکن اٹینڈ کر رہا ہے۔ السلام علیکم، چلیں ڈراپ ہو۔ میڈیا، دیکھیں، میڈیا کسی بھی شخص کو ہیرو بنا دیتا ہے اور کسی کو زیرو کر دیتا ہے۔ اگر میڈیا چاہے تو وہ ریمنڈ ڈیوس کو آج ہیرو بنا کے پیش کر سکتا ہے، جو کر رہا ہے میڈیا، اور میڈیا جب چاہے تو وہ کسی کو زیرو کر سکتا ہے، جیسے جنرل پاشا کو اس نے زیرو کیا ہوا ہے آج کل۔ تو میڈیا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کو فکری شعور دے، نوجوان نسل کو وہ اقبال کا شہین، انہیں بتایا کہ اقبال کا شہین آپ کیا کی تھا۔ امید ہے کہ میڈیا ایسا کرے؟ میڈیا ایسا نہیں کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا وہ چیز، اب ہمارے اندر بھی منافقت کی انتہا ہے، سوری ٹو سے عبداللہ، کہ ہم جو دیکھتے ہیں میڈیا نے وہی دکھانا ہے۔ اگر ہم میں ٹھک ٹھکی ٹھا دیکھنا ہے تو میڈیا اور کیوں کچھ دکھائے؟ جب ایک دکان میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ایک دکان پہ ایک دکاندار کے پاس ایک بندہ جاتے ہی پیپسی لینے کے لیے ہے تو وہ 7 اپ کیوں رکھے گا؟ یعنی اس نے محلے کو دیکھ کے دکان میں وہ سامان لا کے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے ٹی وی چینلز پہ بکتے ہی مارننگ شو ہے۔ اب دیکھیں، رات کے 12 بجے دکھائیں مارننگ شو لگا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ رات کو 12 بجے ٹی وی چینل لگائیں مارننگ شو، دن 2 بجے لگائیں مارننگ شو، صبح لگائیں مارننگ شو۔ اب بھائی بکتے ہی مارننگ شو ہے۔ اصل میں ہماری قوم سوئی رہتی ہے نا، کوئی دن کو اٹھتے ہیں، کوئی رات کو اٹھتے ہیں، اب مارننگ تو بکتے ہی مارننگ شو ہے تو اس کسی نے کچھ اور کیوں دینا ہے میڈیا میں؟ یہ ایک فکری شعور ہے، عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر پبلک ریٹنگ دے گی اسلامی پروگرامز کو، قرآن کی تلاوت کو، تفسیر کو، فقہ کو، حدیث کو، ان سے نفرت کرے گی، ان کا بائیکاٹ کرے گی، تو یہ خود اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم کیونکہ منافقت ہے، ہم نے بڑے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، ہم بڑے۔ تو حل کیا ہے؟ مثلا ہم قوم کو کس طرح اس طرف سے ان کو موڑ کے ادھر لے آئیں؟ دیکھیں، جب تک ہم یہ تکیہ لگائے بیٹھے رہیں گے کہ وہ یہ کرے گا، ٹی وی چینل یہ کریں گے، تو تبدیلی آئے گی؟ نو۔ اس میں اب یہ کام ہے، مجھے ذاتی طور پہ مجھے پرسنلی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، مجھے آگے بڑھنا ہوگا، انفرادی طور پہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل، میں اپنے علاقے میں ایک اچھا کام کر سکتا ہوں، میرے 10-20 گاؤں ہیں، وہاں سے ہاسپٹل جانے کے لیے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، ایک نوجوان اٹھے، وہ لوگوں کے پاس جائے، مخیر حضرات کے پاس، ان سے پیسے جمع کرے، انہیں کہے کہ آپ پیسے دیں، وہاں پہ ایمبولینس لا کے کھڑی کر دے، وہاں پہ ایک یوٹیلٹی سٹور ایسا بنا دے۔ یعنی کر سکتے ہیں ہم سارے سب کچھ کر جو بھی ہوتا ہے انفرادی طور پہ ہوتا ہے۔ قوم میں طیب اردگان کی شخصیت انفرادی ہے، اگر امریکن قوم نے ٹرمپ کو پسند کیا تو انفرادی حیثیت اس نے پہلے ثابت کیا اپنے آپ کو، پھر لوگوں نے پسند کیا۔ اگر عمران خان کے ساتھ لوگ لگے ہیں تو اس نے انفرادی طور پہ پہلے نمل دیا، شوکت خانم دیے، تو پھر جا کے اس کے ساتھ لوگ لگے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایسے کسی کو کھڑے کھڑے لیڈر بنا دیتے ہیں۔ ایک گانے والا آیا ہے، وہ ہٹ ہو گیا، وہ 2 بہنیں گڈوی بجانے والی ہیں، وہ ہٹ ہو گئیں۔ اب ایسے لوگوں کو چائے والا آ گیا، جب ہم جہلا کو ہٹ کریں گے، جب ہم جائے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے، جب ہم انہیں پسند کریں گے، تو ہمارے لیڈر بھی ایسے ہی ہوں گے۔ ہمارے لیڈر پھر دستی جیسے لوگ، جمشید دستی جیسے لوگ ہوں گے، ہمارے آصف زرداری جیسے لوگ ہوں گے، ایم کیو ایم کے الطاف حسین جیسے لوگ ہوں گے، جو ننگ دڑنگ گالیاں دیں گے جا کے میڈیا پہ بیٹھ کے۔ ابھی جو ہے نا، ہمیں اپنے ذاتی طور پہ یہ کرنا ہوگا۔ یہ قوم، آپ نے کہا کہ قوم کو میسج دیں کہ نوجوان جو ہے یہ ذاتی طور پہ اپنے آپ کو ثابت کریں، اپنے علاقے محلے میں۔ اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں 1 ارب ہے اور کچھ نہیں کرنا چاہتے تو خدا گواہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جب تک کچھ کرنے کی ٹھان نہ لیں، جب تک ایک ارادہ نہ کر لیں، ایک مصمم ارادہ نہ کر لیں، اور یہ سوچیں کہ یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اگر عبدالستار ایدھی وہ کچھ کر کے نہ جاتا، قوم کو مثال بنا کے نہ دے کے جاتا، تو پھر ہم کہتے
اگر دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی موضوع تنگ اگر چینی قوم کو تبدیل کر سکتا ہے، اگر اتنی فاش آوازات اور بے حیائی میں ڈوبی ہوئی قوم کو ایک طیب اردگان نکال سکتا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہ پاکستان، وہ پاکستان جو جرمنی کو 12 لاکھ ڈالر قرضہ دیتا تھا، نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے دی. ہمارے آج تک فوجی اس نظریے کی بیس پہ اپنی جانیں شہید، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت ہم لوگ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ہم کہیں کہ پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی؟ تبدیلی لانی ہے. اگر کچھ کو ہم نے سوچ لیا، عبداللہ آپ نے اور میں نے کچھ سوچ لیا کرنے کا، تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اور اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا. چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش. منہاج صاحب سلامت رہیں. جی ناظرین، منہاج صاحب نے جو آخر میں میسیج دیا بڑا ہی پیارا، ایک وہی جملہ میں دوبارہ سے ان کا رپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی جیب میں 1 ارب ہے اور آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاکستان کی حالت دیکھیں، اپنے معاشرے کی دیکھیں، عالمی سطح پہ ہمارے اوپر کتنا دباؤ ہے، کتنا ہمیں کھلایا جا رہا ہے اور کتنا ہم دوغیروں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. یہ سب کے اوپر ہماری نظر ہے. بس ہم لگے ہوئے ہیں فیس بک کے دانشور بن کے، وہاں پہ اپنے عجیب و غریب تجزیے کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں کر رہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اس قوم کو شعور دیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں، تب جا کے معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے آپ اپنی حالت بدلنے کا خیال. اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.